فرما رہے تھے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئے۔ انتہائی ممنون و مشکور ہیں خطیب الاصل جناب قبلہ ریاض حسین رضوی صاحب کے، جنہوں نے انتہائی مصروفیت کے باوجود ہماری گزارشات پہ، ہماری معروضات پہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا اور اپنے وقت پہ تشریف لائے۔ قبلہ صاحب آج بہت زیادہ مصروف ہیں، ہمیں احساس ہے، لیکن ہمارے پاس وہ پہنچے ہیں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں بلند آواز سے، اور جو لوگ صبح سے ان کے آمد کے سلسلے میں انتظار کر رہے ہیں گلیوں بازاروں میں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں قبلہ صاحب ممبر پہ ہیں، آپ بھی تشریف لے ہیں۔ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ ملنگوں کی نظر میں عجب مستی نظر آئی، ملنگوں کی نظر میں عجب مستی نظر آئی۔ جو ملنگ ہے اس کے لیے ربائی پڑھ رہا ہوں۔ ملنگوں کی نظر میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی۔ کبھی بیلول نے بیچی کبھی ہر نے خریدی، خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ اور اختر درے بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، اختر درے بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی۔ خطیب الاثر شہنشاہ فضائل و مصائب، خطیب بے بدل، منظور جناب امام زمانہ خطیب الاثر قبلہ ریاض حسین رضوی صاحب اپنے مخصوص اور مقبول انداز میں آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ جی قبلہ صاحب کے ہم بارے دیگر انتہائی ممنون و مشکور ہیں۔ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کیجئے، صلوات سارے سارے۔ خداوند عالم اس جریدۃ القدر ذکر کے صدقے میں ہماری اس نشست کو عبادت میں شمار فرمائے۔ جو دعائیں آپ ذہنوں میں رکھتے ہیں، اس ذکر کا صدقہ اللہ دعائیں سب کی قبول فرمائے۔ مجھے ایک بھائی نے دعا کا حکم دیا ہے، نذیر نامی بھائی ہمارے بیمار ہیں، آپ دعا کریں ایوب کربلا کا صدقہ مولا انہیں صحت عطا فرمائے۔ آج کی مجلس کے بانیان کے اور آپ سب عزاداروں کے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آل نبی کے عظمت اور مقام کا صدقہ ہمارے صغیر کا غیر اللہ معاف فرمائے۔ ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ حکمرانوں کو بہتر فیصلے عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی رحمر مولا کے ظہور میں اللہ۔ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوات سارے احباب پر۔ اجازت ہے جی میں تھوڑی صاحبان محترم، اس چک میں مکی 525 میری پہلی حاضری ہے۔ اس پنڈ میں مذہب کتنے ہیں میں واقعی نہیں جانتا، اتنا میں جانتا ہوں کہ کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہم شیعہ سنی اگر الیکشنوں میں بھائی بن سکتے ہیں تو مجلس والے دن بندے گلی کیوں بدل جاتے ہیں۔ توقع رکھتا ہوں اور اپنی گفتگو کے آغاز میں وقت میں زیادہ نہیں آپ کا
آغاز گفتگو میں سید ہونے کے ناطے، اولاد رسول ہونے کے ناطے ایک ضروری اعلان کر رہا ہوں کہ مکی 225 میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہماری ظاہری دنیا کا بہت بڑا نام ہے جی بھائی عباس جگ صاحب تشریف فرما ہے، اور بعد ان کا خطاب ہوگا۔ اجازت آپ بھی دے رہے ہیں، بھائی سے اجازت لے لیجیے۔ میں نے کیا کہا ہے آپ ذرا تھوڑی توجہ فرمائیں کہ یہاں پہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر۔ مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ جب بھی تمہارے پنڈ میں، چک میں، گلی محلے میں مجلس کا اعلان ہوتا ہے تو مجلس نبی کے خانوادے کے ذکر کی محفل کو کہتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیوں آئیں؟ بھائی آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں۔ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، غیرت سے۔ غیرت کا تقاضا ہے کہ آپ ان مجلسوں میں تشریف لائیں۔ ہاں کچھ بندے ہر پنڈ چک میں ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں مجلس میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں ہوتے ہیں۔ اور وہ جو مجلس میں کہتے ہیں مذہب اجازت نہیں دیتا، اور ربیع الاول میں بھی کہتے ہیں میں میلاد میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ لگتا ہے مجلس اور میلاد کا کوئی رشتہ قریبی ہے۔ آپ زحمت فرمائیں میری بات، یعنی وہ بندے ماشاءاللہ مسلمان ہی کہلاتے ہیں جنہیں نہ نانے کا ذکر اچھا لگتا ہے نہ نواسے کا ذکر۔ اور جو بندہ پھر بھی کہتا جی میرا مذہب، میں اپیل کر رہا ہوں کہ جس نبی کی وجہ سے آپ مذہب کہتے ہیں اس نبی کی سیرت کیا ہے کہ اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ بیمار ہو جاتی ہے، حضور اس کی خیریت پوچھنے جاتے ہیں، مذہب پوچھنے نہیں جاتے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ خدا ہو سلمان اس سرکار کی ذات پہ اکٹھے ہو جاؤ یار، نبی کی ذات پہ۔ آپ میں پروپیگنڈے کا شکار ہے، شیعوں کا اللہ بکر ہے، ان کا نبی بکر ہے۔ میں قرآن اٹھا رہا ہوں، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی خدا سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو مولا علی کا بھی خدا سمجھتے ہیں۔ جی یہ نبی کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں، بچوں سے اسلامیات اور دینیات کے حوالوں سے آپ کہتے ہیں کہ شیعہ نبی سے واقف نہیں ہے، یہ نبی کی بات نہیں کرتے، یہ نبی کو مانتے، نبی کو مانتے نہیں ہے۔ میں منبر پہ وضاحت کر رہا ہوں، ہم جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں۔ متوجہ ہے سر؟ اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں؟ ہمیں وہ واقعات بالکل یاد ہیں، یہی تو سبب ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ اسپیکر کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اچھا چلیں کوئی بات گزارا ہو رہا ہے۔ یہ جو جہاں پہ ریتم سیٹ ہے نا جی، یہ سوزیوں والی آواز، میں کلہ بتا دور ہے، خیر آپ سے ہم متوجہ رہے۔ چلیں اگر وہ سن رہا ہے تو میری سن لیں کہ تھوڑا ایکو کم ہو جانی چاہیے بات۔ خیر متوجہ ہے جی، آپ میں بات کر رہا ہوں حضور کی سیرت پہ بھی اگر زمانہ عمل کر لے معاملات بہتر ہو جائیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی کہ ایک بڑھیا وہ مشرکہ کافرہ بی بی تھی اور وزن جو گٹھری اس نے اٹھائی ہوئی تھی وہ اس سے چلا نہیں جا رہا۔ حضور نے آگے بڑھ کے وہ سامان اٹھا لی۔ نہیں کچھ نہیں، ٹھیک ہو، میں خود ہی آجتا ہوں، آپ تشریف نہیں بہت بہتر متوجہ ہیں آپ؟ اللہ
بسم اللہ متوجہ رہیں، میں معذرت چاہتا ہوں کوئی کو شکو کی، میں معافی مانگتا ہوں. بسم اللہ. رہنے دیں، سارے پریشان ہو گئے، اتنے اداس نہیں ہو جاتے. بات بدل جو مقصد ہے وہ تو آپ دھیان دیں. آپ جی حضور نے اس مشرکہ بی بی کا سامان اپنے کندھے پہ رکھ لیا. سارے اہل اسلام بھائیوں نے ابتدائی اسلامیات کی کتابوں میں یہ لکھا. میں کہتا ہوں دوستوں صرف اتنا سوچ لو کہ مشرکہ بی بی کا سامان وہ اٹھا رہا ہے جس کے صدقے کائنات باقی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ واقعات لکھے بھی ہوتے ہیں، سنائے بھی جاتے ہیں، لیکن واقعہ وقت گزارنے کے لیے ہم ذاکر مولوی بیان نہیں کرتے. واقعہ تو وہی جو آپ نے پڑھے ہوتے ہیں، نتیجہ جو ہوتا ہے وہی دینا ہوتا ہے. میں نے جب یہ پڑھا کہ وہ ایک مشرکہ بیوی کا سامان اس بیچاری سے چلا نہیں، میری طرف دیکھیں، اس بیچاری سے چلا نہیں جا رہا تھا. مجھے آپ چھوٹی سی بات بتائیں کہ اس گلی سے آپ نے باہر روڈ تک کوئی بیگ لے کے وزن اٹھا کے جانا ہو تو بندے کو گھر میں احساس نہیں ہو جاتا کہ یہ سامان میں وہاں تک لے کے جا بھی سکتا ہوں یا نہیں؟ میں پریشان ہوں. یہ عربوں کی بیبیاں اللہ جانے بغیر سوچے کیوں گھروں سے نکل پڑتی ہیں. آپ سن رہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ جی سامان جی اٹھایا نہیں جا رہا تھا. مقصد کی طرف ہمیں آنا. بہرحال سامان جہاں اس نے پہنچنا تھا حضور نے سامان وہاں پہ رکھا. اب باریکی ہے، گہرائی ہے، کتنے بندے لطف لیتے ہیں. سیرت کا یہ پہلو انتہائی کمال ہے. سامان رکھ کے حضور جب وہ بڑھیا تھی، ضعیفہ تھی، حضور ینگ تھے، جوان تھے. جب سرکار سامان رکھ کے پلٹتے ہیں نا تو اس بی پی نے ناہید بھائی ایک لفظ تھا، اس نے کہا بیٹا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے خاندان کے. ہائے 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 کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. لطف دوستو مزہ اسی زندگی میں ہے کہ بندے کا کردار ایسا ہونا چاہیے بندے کو ایڈریس نہ بتانا پڑے، مذہب نہ بتانا پڑے، بندے کردار کو تسلیم کر جائے. یہی مزہ ہے. کتنی عجیب بات ہے یار، ہماری چھتوں پہ علم مولا عباس کا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ آپ سے واقف نہیں ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے. جن گھروں پہ علم نہیں ہے، جن گھروں پہ علم ہے کچھ فرق تو ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے پنڈ میں دونوں قبیلے ایک ہی طرز زندگی گزار رہے ہیں پھر علم کا فرق کیا ہے؟ کردار بہتر کرو. بہت زیادہ بزنس تو نہیں کر سکا، مزدوری کر رہے، لیکن اگر تو آل محمد کا شیعہ ہے پھر 8 گھنٹے مزدوری اتنی دیانتداری سے کرو کہ فیکٹری والے شیعہ مزدور ڈھونڈتے پھرے. میری بات پہ شاید آپ دھیان نہیں دے رہے، آپ توجہ نہیں کر رہے. اور دوسری بات تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے لفظ کہا کہ بڑی تجارت نہ صحیح یا بڑی تعلیم نہ صحیح، میرا خیال ہے مجھے نظر ثانی خود ہی کرنا ہے. یہ جو سی ایس ایس کر کے مقابلے کے امتحانوں میں بچے اسسٹنٹ کمشنر اور مطلب اے سی لگتے ہیں، یہ کوئی آسمانوں سے اترتے ہیں؟ میں آپ کی منت کروں میرے بندے آتے کو والدین نہ بیٹھے میں نمک مرچ سے روٹی کھا. بچوں کی منزل میٹر کیفے نہ رکھو، بچوں کو آگے پڑھاؤ. یہ سول سروسز میں آنے والی کو بکری مخلوق ہے. یہ مقابلے کے امتحان دے کے افسر لگنے والے ہی رہتے ہیں. ماتم بڑا ثواب ہے لیکن تب بڑا لطف آئے گا جب تیرا بیٹا بھی اسسٹنٹ کمشنر ہو کے پھر زنجیر کا ماتم کرے. ہاں بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. پہلے والے نہیں ہیں یار. جو قومیں علمی میدان میں پیچھے رہ جاتی ہیں ان کے فاصلے پر ختم نہیں ہوتے. دہشت گردی کی نظر ہمارے چن چن کے بندے قتل کر دیے. شیعہ کرنل، جنرل، آفیسر، کمشنر، ڈاکٹر جس ریشو سے قتل ہوئے ہیں اس ریشو سے بچے آگے نہیں آ رہے. پاکستان ہمارا ہے، ہم اس ملک کے بانیان میں ہیں.
پھر آپ کے ذہنوں میں حدیث بھی ہے کیا نام مدینۃ العلم وعلی بابها، سرکار نے کہا علم کا شہر میں ہوں، دروازہ علم کا علی ہے، ہم علی والے ہیں، دروازہ شہر کا علی ہے، ہم اس علم کے دروازے پہ ناہید عباس جاگر صاحب دروازے پہ شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یونیورسٹیاں ساری جماعت اسلامی کے قبضے میں ہیں۔ نظر ثانی فرماؤں، مجھے کسی سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں عزاداروں سے کہہ رہا ہوں، میں مولائیوں سے کہہ رہا ہوں، طلبہ و طالبات کو ایجوکیشن میں پیچھے نہ رہنے دو، ان کے لیے وسائل مہیا کرو، کردار اپنا بہتر کرو گے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بڑوں کی جوتیاں پہن کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو راج ہے تو بول پڑو، گرتے ہیں پھر بھی وہ بچے بعد نہیں آتے، ان کی کوشش ہوتی ہے بڑی ساری چپل پہن۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ایسا کیوں ہے؟ پتہ ہے کیا ہے؟ بچوں کی نیچر ہے، بچے وہ نہیں کرتے جو بڑے کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بچے کو کہنا ہے بیٹا سچ بولنا چاہیے اور دروازے پہ دستک ہو جائے اور وہی باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے اسے کہہ دے ابا گھر پہ نہیں ہے، بچہ تیری کون سی بات مانے؟ علم اگر مولا عباس کے لگانے ہیں پھر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، شیعہ کہلوانا ہے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، ہماری چھت پہ علم بھی مولا عباس کا، علی کے بیٹے کا لگا ہوا، پنڈ سارا جانتا ہے یہ شیعوں کا گھر ہے، اور گھر والوں کا کردار کیا ہے؟ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ، کسی کے کھو پہ قبضہ، کسی کے مرلوں پہ قبضہ، کسی کی دکان پہ قبضہ، بچوں کے حق پہ قبضہ، اور مجلس میں بیٹھ کے کہنا ہے غاصبوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا دماغ خراب ہے کہ وہ سفر کرنے جائے گی۔ متوجہ ہے سرکار؟ اجازت ہے، میں بھائی کو زیادہ احمد نہیں دینا چاہتا، میرے مہمان ہیں۔ اس خاتون نے جو کہا یاد ہے، تو نائی صاحب ایک مولوی جمعہ پہ پڑھاوے تھے عذاب دوزخ دا بیان پہ، لائٹ تو ان کی جنریٹر چلاؤں تے ٹائم لگا، جو تو سپیکر دوبارہ کھلا تو پوچھنے لگا میں کتنے سا؟ میں نے آکیا دوزخ ہے۔ آپ کو مائی والی بات یاد ہے نا کہ اس بیوی نے کیا کہا کہ میں تجھے جانتی تو نہیں لیکن لگتے کسی خاندان کیوں۔ اور دوسرا فکر اس نے کہا کہ میں اجرت جو سامان اٹھا کے لائے ہو مزدوری دے نہیں سکتی، غریب عورت، اگر تم کہو تو اس اجرت کے بدلے ایک نصیحت کر دو۔ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ سن لیا کرو نبی کی باتیں، یہی تو بندے جان کھاتے ہیں ہماری کہ نبی کی بات آتی ہے تو شیعہ چپ کر جاتے ہیں۔ آپ غلط فہمیاں پکی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نہ کریں ایسی باتوں پہ۔ اس مطلب طرف دیکھیں، اس نے کہا نصیحت اجرت کے بدلے کرنے، اور آپ حضور کی سیرت دیکھیں، سرکار فرماتا ہے ہاں ہاں آپ کہیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ عالمین میں سب سے بڑا نصیحت کرنے والا تو میں خود ہوں، تو میں نے نصیحت نہ کرنی۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، 6 مہینے منڈا دینی درس گاہ مسیحتے زیران زبران درست کرنے لی بھیج دیو، وہ 6 مہینے بعد گھر آوے، گھر دا کوئی میٹر چل رہے ہوگا، فیملی میٹر، اور باپ بیٹے کو کچھ سمجھانا چاہے تو بیٹا پتہ کی آپ لے اچھا انہوں سانو سمجھایا یہاں نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے آپ کہیں۔ اگر آپ مذہب آل محمد کا پیغام آگے پہنچانا چاہتے ہیں تو آج کی مجلس سے ایک سطر اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، تبلیغ مذہب اگر کرنا چاہتے ہو پھر سیرت کا یہ سبق اپنا لو کہ بزرگوں کی عزت کیا کرو، ان کا مذہب میں پوچھا کرو۔
کہ میں اجرت کے بدلے نصیحت کرنا چاہتی ہوں. سرکار نے کہا جی آپ کیا کہنا چاہ رہے؟ اس بی بی نے کہا کیونکہ تم اچھے گھر کی ہو اس لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے. آپ کے بھی کیا کہنا ہے؟ مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے. تو کیوں کہ اچھے گھر کا اس لیے میں نصیحت کر رہی ہوں کہ اس سے بچ کے رہنا. پتہ نہیں اس کے پاس کیسا جادو ہے، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. اس مائی کو نہیں پتا میں کس کی ہو رہی ہوں. متوجہ تو ہیں آپ شیعہ سنی سارے بھائی. اب صاحبان گرامی قدر، اس کا یہ جو پہلو ہے کہ اس نے کہا کہ مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا. یہ جو بی بی ہے نا ناہید صاحب، یہ لوکل مکے کی رہنے والی تھی. لوکل سمجھتے ہو؟ ماشاءاللہ میں تو پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں میں امریکی بندیاں نال گلاں کر رہا ہوں. سارے چپ کر جاتے ہیں. اور لوکل ایک مہاجر جو ہجرت کر کے آتے ہیں، جو مقامی رہنے والے ہوتے ہیں انہیں لوکل کہا جاتا ہے. ہجرت ویسے بھی حضور کے فرامین سے ثابت ہے کہ کامیابیوں کا باعث ہجرت بنتی ہے. متوجہ ہیں آپ سارے دوست؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دعا کا حکم ہے کسی خاتون مومنہ کی طرف سے، وہ بیٹے کے لیے کہہ رہی ہے، اولاد نرینہ کے لیے کہہ رہی ہے. ہو سکتا ہے کسی کی دعا نہیں تو آمین ہی سنی جائے. آپ دعا کریں. مالک شہزادہ علی اصغر کا صدقہ اس بی بی کو ماتمی بیٹا آتا تھا. آپ جی اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں. لوکل اور مہاجر تو ذہن میں آ رہی ہے نا بات. ہجرت واقعی مطلب اکثر جگہوں پہ ہم نے دیکھا کامیابوں کا ویسا، لیکن ایسے ہجرت کی کامیابی کو نہیں کہ بندہ چاک کے خان صاحب ہو تے لاہور شہر چ کاظمی صاحب یہ ہوتی ہجرت نہ کر. جی بسم اللہ. متوجہ ہیں ہمیں چھوٹے چھوٹے میسج ساتھ ساتھ پہنچ رہے ہیں. چلو جہاں پہنچنے ہیں شاید پہنچ جائیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ بی بی جو ہے نا جس کا سامان حضور نے پہنچایا رکھا، یہ لوکل مکے کی رہنے والی تھی، مقامی تھی. جب یہ جو مقامی باشندے ہوتے ہیں یہ سیانے بڑے ہوتے ہیں، انہیں قبیلوں کے پیو دادے کا پتہ ہوتا ہے، یہ شجروں سے واقف ہوتے ہیں. جو ہجرت کر کے بندہ ہے اسے کیا پتا مقامی لوگوں میں کس کا باپ کیا کرتا تھا، دادا کون تھا، پردادا. مقامی باشندوں کو پیو دادیوں کا پتہ ہوتا ہے. یہ لوکل مکے کی تھی. جب اس نے کہا نا جادوگر کے پاس جادو، سرکار فرماتے اسے جانتی ہو؟ کہنے لگی ہاں جانتی ہوں. اب یہی لطف ہے جو ابھی تک میں اکیلا لے رہا ہوں. ٹرن بڑا کمال ہے. اللہ جانے اس ٹرن پہ آپ کہاں تک میرے ساتھ آتے ہیں. جب حضور نے کہا نا اس جادوگر کو جانتی، یہ مقامی رہنے والی تھی نا. جب کہا سرکار نے جانتی ہو جادوگر کون ہے، کہنے لگی ہاں جانتی ہوں، وہ سردار ہے نا ابو طالب. کیا کہنے، کیا کہنے. آپ جیے، آپ جیے. وہ کیونکہ قبیلوں کو اچھی طرح جاننے والے لوگوں سے تعلق رکھتی ہے. اور مسلمانوں یاد رکھنا، تمہارے نبی کے آباء و اجداد، تمہارے نبی کے باپ دادا تم ماڑے مسکین گھروں کے نہیں تھے، سردار تھے اپنے زمانے. کیا بات ہے. یہ عجیب کہانیاں تم نے سنا رکھی ہیں دینیات اور اسلامیات کے نام پہ. کہیں سنایا جا رہا ہے سلام اس پر کے جس کے گھر کچھ بھی نہیں تھا. مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ ہوگا، وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں. تمہارے نبی کے دادا عبد المطلب آدھے مکے بلکہ پورے مکے کے فیصلے تیرے نبی کے دادے کے ڈیرے پہ ہوتے تھے. آپ ابھی ذہنی طور پہ قریب نہیں ہے تو بہت ذمہ داری سے فکرہ میں اگلا کہہ رہا ہوں. تیرے نبی کے دادا عبد المطلب نے جو اپنے ڈیرے کی پنچایتوں میں فیصلے کیے وہی بعد میں اسلام بنتا گیا.
اور زمیندار مجمع بولے میرے ساتھ آتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی سامعین میں سے کسی سامع کے ذہن میں یا جو سی ڈی دیکھے یا لائیو سنے اس کے ذہن میں یہ بات آئے یار یہ شیعوں کے علماء ذاکرین اسی طرح کے ہوتے ہیں جو بھی کہنا مجمع تو بیٹھے ہی نعرے لگانے کے لیے ہوتا ہے مجمع تو بیٹھے سبحان اللہ ماشاءاللہ کے لیے. وہ ریاض عزیز صاحب نے کہا نبی کے دادا کے فیصلے اسلام بنا 8 سال کے نبی تھے جب دادا بہت ہو گئے. آپ دھیان دیں ذرا اس بات پہ. مجھے پتا ہے ضلع شیخو پورا ہے کہ بغیر سوزیاں دیتے گال نہیں سنی جاتی. سریلا ضلع بادشاہ میرے غریب خانے پہ آپ بھی مہربانی کی آپ نے 24 مارچ سالانہ عزاداری ہوتی جس سال نحیس صاحب گئے اس سال اتفاق ایسا ہوا کہ مولوی جڑے میں سدے سن کوئی بھی نہ ہے وہ سارے داخلے ہی پڑے سویرے 10 بجے 9 تو لے کے شام 8 بجے. اگلے دن اپنے مولوی صاحب کا فون آ گیا شیعہ مولوی آپ خود علامہ ہیں اور علماء کو نہیں پڑھاتے یہ ذاکروں میں آپ کو کیا نظر آتا ہے. میں کہا جی مولوی کے ہر مذہب کو لگ جاتے ہیں. آپ سے کوئی بات نہیں آپ دھیان کیوں نہیں دے. ذاکر ہماری پہچان ہے ذاکر ہمارا تشخص ہے. ذاکرین کو میں کیونکہ شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیعہ ہوں. سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. یہ سائنس کی ترقی ہے کہ مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. سارے تو بہت شکریہ جتنے بھی سمجھ جائیں ٹھیک ہے. قصائد ہمیں اچھے لگتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں. طرزیں میٹھی میٹھی ذکر بارسوں کا مالکوں کا نشہ دیتا ہے مزہ آتا ہے. لیکن اگر پنڈ میں دکان کے تھڑے پہ کسی مخالف مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے پھر وہاں قصیدہ نہیں پڑھنا پھر وہاں پہ بات کرنی پڑے. تو اگر کبھی بات سننے کا موقع مل جائے تو سن لیا کرو. جی نبی کے دادا 8 سال کے نبی دنیا سے جب دادا گئے تو حضور 8 سال کے تھے. وحی کا سلسلہ شروع ہوا جب سرکار 40 سال تو 32 سال اعلان اسلام سے پہلے تو دادا دنیا سے چلے گئے. ہم ریاض عزیز کہہ رہا تھا نبی کے دادا کے پنچایتوں کے فیصلے اسلام بنا ہے. اے اپنے دانشور قبیلوں سے پوچھو اگر نبی کے دادے کی حیثیت کا تجھے پتا نہیں چل رہا تو ان دانشوروں سے پوچھ کے ہمیں بتا طواف کعبہ کے 7 چکر کس نے مقرر کیے. بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جی ہیں آپ سلامت رہے. وقت نہیں ہے وگرنہ پھر کبھی موقع ملا تو 5 ایسی سنتیں اسلام میں آج تک رائج ہیں جو حضرت عبد المطلب نے آغاز اسلام سے 32 سال پہلے فیصلے کیے. آپ آرام سے کہہ دیتے ہیں حضور کے حضور کے دادا سلیبس بچوں کو تعلیم دینیات. یہ مجھے تو دینیات کے پروفیسروں کی سمجھ نہیں آتی کہ تنخواہیں پبلک کے پیسوں سے لیتے ہیں جو ٹیکس ہم دیتے ہیں. موبائل پہ پیسے جمع کرواؤ ٹیکس ہے بجلی کے بل کرواؤ گیس کے بل ہر جگہ ٹیکس ہے. ان ٹیکسوں سے پبلک کے پیسوں سے ٹیکس جو بنتے ہیں انہی سے انہیں تنخواہ ملتی ہے. تنخواہ ہمارے پیسوں سے لیتے ہیں اور تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں. دینیات کا پروفیسر اتوں کلین شیو ہی کیوں نہ ہوئے اندر اس کے ایک مولوی مرا ہوتا ہے. اس کے اندر کا مولوی خدا کی قسم بیٹا جو حق ہے وہ حق ہے. حضور کے خاندان میں ہم نہیں تھا نہ ماں مسلمان تھی نہ باپ مسلمان تھا نہ دادا مسلمان تھا نہ چاچے پہ زیادہ ذرا زور دیتے ہیں. حضور کے خاندان میں بس اللہ کا کرم ہو گیا اور 40 سال کے بعد ہمارے حضور کو اللہ نے نبی بنا دیا. اس میں حضور کی عزت کیا ہے 40 سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کہاں ہیں یار میری بات پہ دھیان. جلدی او سرکار خدا رس خان وعدے کو سمجھو. اگر تجھے نبی کے بعد کسے سنا ہے بچے ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں. بچوں نے مطلب سسٹم بچوں کے ذہن میں ہے نہیں.
ایک زمانے میں ہمارے ملک میں ناہید صاحب تقریریں ہوتی تھی وہ بڑی سرگی یاد ہے تو وہ جو تو سپیکر میں سیٹاں جلا حضور نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش، اللہ نے کہا حبیب یا والدین بخشوا دے، اور کوئی ایف آئی آر میں نام آ رہا ہے یا جی یا امت بخشوا، تو پھر ہمارے بھائیوں پہ فجر طاری ہو جاتا. پھر پتہ ہے فجر میں کیا کہتے تھے؟ حضور نے کہا ماں پہ رحم دے امتی میری امت کو بخشنا. اور میں بخشی ہوئی امت سے پوچھ رہا ہوں کہ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اتنا سوچ لو کہ جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتا، کہاں ہو یار، کہاں ہے آپ؟ رحمت فرمائیں. بہت شکریہ آپ جیئے سکا. اور خدا رہا مسلمانوں کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اگر وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کیا دلیل سے بات کرو، تم کہہ دو اسلام افضل ہے، تمہارا نبی افضل ہے، دلیل سے بات کرو عیسائیت افضل ہے. اور دلیل میں عیسائیوں نے کہہ دیا کہ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے ہیں، تمہارا قرآن کہتا ہے، اور تم اپنے نبی کی ماں کو جنتی بھی نہیں سمجھتے، افضل قوم ہے. مسلمانوں کہاں جاؤ گے؟ میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو، پھر کبھی زندگی رہی اخلاقی بوجھ ہے ناہید بھائی کا مجھے کہ میں لمبا نہ پڑھوں، اگر نہ مولوی تو باتوں سے باتیں پھر باتیں کا احساس نہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر عیسائیوں نے پوچھ لیا کہ ہمارے عیسیٰ کی ماں کے کھانے جنت سے، اور اگر عیسائیوں نے یہ پوچھ لیا کہ افضل کون ہے تمہارا یا ہمارا، پھر کیسے جواب دو گے عیسائی؟ اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کہ ہمارا عیسیٰ آج بھی چوتھے آسمان پہ زندہ ہے، اور تمہارا ڈاکٹر نائک کہہ رہا ہے محمد مر گیا ہے. یہ پورا طبقہ ہے جو رسول اللہ کی موت پہ زور دیتے اور سوچتے بھی کچھ نہیں. سعودیہ جاؤ، عمرے پہ جاؤ، حج پہ جاؤ، روضہ رسول کی طرف یوں ہاتھ اٹھاؤ، وہاں پہ وہ سٹک تیرے ہاتھوں پہ مارتے ہیں، یہ تو مر چکا ہے، اس سے کیا مانتے ہیں؟ اگر عیسائیوں نے پوچھ لیا ہمارے عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو، اور بچوں کو تو مجلس میں آنے نہیں دیتا، خود تو زحمت کرتا نہیں، عیسائیوں سے بات کیسے کرو؟ ہمارے بزرگ عالم دین گزرے، میرا جو بھائی مزاج ہے جج صاحب کہ میں بزرگ علماء کی بات ان کا نام لے کے کرتا ہوں، اور یہ ممبر کی دیانت داری ہے. لیکن آج کل کی جو خطابت اور ذاکری ہے، آج کل اساتذہ کو کوئی یاد نہیں کرتا، آج کل تو یوں خطاب کر رہے ہوتے ہیں انج لگتا ہے ڈائریکٹ وحی ہو رہی ہے. مطلب زیدی صاحب قبلہ ہوتے تھے، خطیب آل محمد علامہ سید مالک درجات بلند فرمائے، کیسے کیسے یار ہیرے لوگ تھے. برے صغیر میں ان جیسا خطیب ابھی تک تو کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آ سکا. زید صاحب سے ایک پادری نے کہا کہ جی میں عیسائی ہوں، پادری ہوں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ مسلمان عالم دین ہے، سید ہے. صاحب نے کہا پوچھیں. کیا پوچھنا؟ کہنے لگا جی پوچھنا صرف یہ ہے کہ مسافر کو راستے کا پتہ نہیں ہے، اور جہاں سے اس نے پوچھنا ہے وہاں پہ دو بندے ہیں، ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے. مسافر راستہ کس سے پوچھے گا؟ سونے والے سے یا جاگنے والے سے؟ جیسا ہم نے کہا جاگنے والے. اس عیسائی نے شادی جمپ کی، اس نے کہا عیسائیت جیت گئی، ہمارا عیسیٰ جاگ رہا ہے. ہدایت عیسیٰ سے لو، شریعت عیسوی پہ عمل کرو. آپ نے خود مسئلہ حل کر دیا کہ مسافر راستہ جاگنے والے سے پوچھ، تو جاگنے والا ہمارا عیسیٰ. آپ کا نبی تو مدینے میں سو رہے. جیسے ہم نے کہا بات پادری صاحب پوری تو سن لے، مسافر نے راستہ جاگنے والے ہی سے پوچھنا تھا، جاگنے والے ہی سے پوچھا تھا، لیکن جاگنے والے نے کہا آپ بیٹھ جا، میں بھی اس انتظار میں ہوں یہ اٹھے تو پوچھیں کدھر جانا. ہائے ہائے ہائے، آپ جیے متوجہ ہیں صاحبان گرامی قدر؟ بہت شکریہ بہت شکریہ. اب سرکار آپ عیسائی اگر کہیں کہ ہمارا زندہ ہے تمہارا مر گیا، جواب دو
اور زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ نہیں ہوتا. مسلمانوں کا ہر فرقہ کہتا ہے عیسیٰ چوتھے آسمان پہ زندہ ہے. عیسیٰ اچھا میری جب شروعات تھی مبلغ اعظم قبلہ اسماعیل صاحب سرکار کی علی اللہ مقامہ کی درسگاہ میں، تو تفسیر قرآن کا جب وہ ہمارا لیکچر اور درس تھا تو اس میں میں نے پہلی دفعہ بچپن بالکل ابتدائی کلاس تو ٹیچر سے پوچھا کہ ہمارے بھی ملک میں یہی ہو رہا ہے کہ سارے فرقے یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ ہے، یہ نہیں بتاتے کہ اس کے انتظار میں زندہ ہے. تو ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ جب سرکار قائم آئیں گے پھر عیسیٰ کو اللہ زمین پہ اتارے گا اور گواہی ہوگی کہ محمد کے نائب ایسے ہوتے ہیں جن کے نبی گواہ بن کے آئے. تو خیر میں نے کہا جی اچھا عیسیٰ دوبارہ زمین پہ آنے کے لیے زندہ کہنے لگے. ٹیچر سے میں جسارت نہ کر سکا، بچپن تھا، شعور بھی اتنا نہیں تھا، پوچھ نہ سکا، لیکن دل میں خیال آیا کہ اگر عیسیٰ نے زمین پہ ہی اترنا تھا تو اللہ پیسے پہلے آسمان پہ دکھا دے، آنا تو زمین پہ تھا. سوچ تھی اظہار نہ کر سکتا کہ زمین پہ آنا تھا تو عیسیٰ کا سفر کم ہو جاتا، پہلے آسمان پہ ہوتے جیسے مولا آتے عیسیٰ اترا. اچھا بڑی دیر سوچتا رہو، پھر کتابیں پڑھی تو احساس ہوا کہ اس میں اصل باریکی کیا ہے. وہ چوتھے پہ کیوں بیٹھا تھا عیسیٰ کہ شیطان نامراد میں اتنی طاقت ہے کہ وہ گمراہ کرنے کے لیے پہلے آسمان تک بھی پہنچ جاتا ہے، دوسرے تک بھی پہنچ جاتا ہے، تیسرے تک بھی پہنچ جاتا ہے، چوتھے تک نہیں پہنچ. آپ سن رہے ہیں آپ سے کیا؟ مسلمانوں عیسیٰ کو زندہ ماننے والوں، زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں ہے. زندہ کی زندگی میں آپ چپ رہیں گے مجھے بار بار کہنا پڑے گا، زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ ہو ہی نہیں سکتا. عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو، اپنے نبی کو معاذ اللہ کہتے ہو محمد مر گیا. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز نہیں ہوتا. اب تمہارے پاس مسلمانوں دو راستے ہیں، یا تو عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بن جاؤ یا محمد کو حاضر ناظر مان کے ہمارے اذان خانوں میں آ جاؤ. سارے بولے، سارے جواب دیا کریں. متوجہ ہیں صاحبان گرامی خاطرہ؟ میں مہمان ہوں پورے علاقے کا، کوئی مذہبی نفرت میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک درد دل ہے. میں آپ سے مشترکہ بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے ہیں، یہ کوئی انجیل سے حوالہ تھوڑی ہے، قرآن میں. آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، ترجمہ دیکھ لیں، زمینیں دیکھ لیں، تفسیریں دیکھ لیں. مریم کی ماں نے منت مانی تھی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی، اللہ جو اولاد میرے شکم میں میں یہ تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گا. یہ منت قرآن سے سانو جنوں اپنے پیڑ چ کوئی نہیں پوچھتا، وہ بھی پوچھتا ہے. شیعہ نو پوچھو یہ منت کتوں ٹری فیشن سمجھ کے قرآن پڑھتا. مریم کی ماں نے منت جو اولاد میرے شکم میں ہے اپنے گھر کے لیے، تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں. بی بی کی سوچ تھی اللہ بیٹا دے گا، سوچ تھی جیسے میری یہ بہن نے دعا کا کہا، ہوتی ہے دعا، ہوتی ہے خواہش، سوچ تھی بی بی کہ اللہ بیٹا دے گا. اس ذکر کا صدقہ اس بہن کو اللہ اولاد نری دے گا. اتفاق سے یہ ذکر ہی شروع ہوگا اور مجھے کلوز اپ کرنا ہے. حضرت مریم کی ماں کی منت یہ تھی کہ جو اولاد میرے شکم میں ہے میں تیرے گھر کے لیے وقف. سوچ تھی بیٹا ہوگا، بے نیاز مالک نے بیٹا نہ دیا، مریم دے. اب بی بی سوچ میں ہے کہ مالک میری سوچ تھی بیٹا ہوگا، تیرے گھر چھوڑ رہا ہوں. بیٹے بیٹی میں فرق ہوتا ہے، آیتیں ہیں، میں یہ آیتیں ہیں ساری. لیس الذکر کالانثی، ہی شی میں فرق ہوتا ہے.
بیٹے بیٹی میں فرق، مذکر مؤنث کا فرق ہے. مالک خواہش ہی بیٹا ہوگا، تیرے گھر چھوڑاؤں گی وہیں پہ پلے گا، بیٹا ہے جہاں بھی پل جائے تیرے گھر رہے گا، زائروں کی خدمت نوکریاں کرتا رہے گا، تیرے گھر تو نے بیٹی دے دی. مالک بیٹے بیٹی میں فرق ہے. میری منت کا کیا بنے گا؟ خدا فرماتا ہے منت پوری کرو، ہمیں مریم ہی قبول ہے. آپ جیئے زندہ و سلامت رہے. یہ قرآنی واقعات ہے، افسانہ کہانی مہربانی سر. مریم کو لے کے بی بی بیت المقدس میں آ گئے. اس معبد میں جتنے عابد رہتے تھے ان سب کی خواہش تھی کہ اس معصومہ کی تربیت کفالت ہم کریں. اختلافات بڑھتے ہوئے نظر آئے، فیصلہ کیا گیا کہ قرعہ اندازی کی جائے. ساری پرچیاں ڈال دو، جس کا نام نکلے وہی اس معصومہ کی تربیت کرے، کفالت کرے. قرآن کہہ رہے ہیں وَكَفَّلَهَا زکریا، اس بچی کی کفالت زکریا نے کی. نام قرعہ اندازی میں زکریا کا نکلا. زکریا کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے، اور نبی معصوم ہوتے ہیں. ایمی نام نے نکلا، صدیوں پہلے اللہ نے بتا دیا تھا معصوم کو معصوم ہی پال سکتے ہیں. کیا کہنے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ آئین ہے، یہ قانون صدیوں پہلے بھی. برائے خوشنودی جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر سلام. اللہ کہہ رہے کفلہا زکریا، اسے زکریا نے پالا. اللہ زکریا نے مریم کو پالا. ہاں، یا اللہ زکریا نے کیسے پالا؟ وہ تو ایک حجرے میں مریم کو بند کر کے باہر سے لاک کر کے تالا لگا کے چلے جاتے تھے محنت مزدوری کے لیے. شام کو گھر آ کے اپنے ہاتھوں سے وہ حجرہ مریم کا تالا کھولتے تھے. جو خود بند کیا خود کھولا. مریم کے سامنے بے موسمے پھل پڑے تھے، مریم کے سامنے فریش کھانے پڑے ہوئے. زکریا پوچھتے مریم یہ سب کہاں سے آیا؟ مطمئن لہجے میں کہتی تھی میرے اللہ کا رزق برابر سی ہے. مسلمانوں کے سارے فرقے مانتے کہ مریم کے کھانے جنت سے آتے ہیں. مریم کے کھانے اللہ جب ناشتے تک خود تو بھیج رہے پھر کیوں کہتا زکریا نے پالا؟ اللہ کہہ دے کہ مریم کو ہم نے پالا ہے. اور خدا فرماتا ہے اور پرچی پہ نام زکریا کا نکلا ہے، اور ہر بندے کے کام کو ہم اپنا کام نہیں کہتے. کوئی تو سمجھے گا ہر بندے کے فعل کو اپنا فعل. اللہ کہتا ہے میں نہیں کہہ سکتا. قرآن اندازی میں نام زکریا کا تھا، لہذا زکریا نے پالا، یہی میں کہوں گا. ناشتے کھانے بھیجنے کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے زکریا کے کام کو میں اپنا کام کیسے کہوں؟ رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن. جب نبی کے دادا نے 8 سال کے محمد کا بازو پکڑ کے ابو طالب کو دے کے کہا بیٹا ابو طالب محمد کی تربیت بھی تو نے کرنی ہے، کفالت بھی تو نے کرنی ہے. 18 سال پالا ابو طالب نے تھا، 18 سال پالا ابو طالب نے. لیکن اللہ محمد سے کہتا ہے علم یجد کا یتیمن فآویٰ، محمد تو یتیم تھا تجھے ہم نے پالا. بہت شکریہ، بات میں نے ختم کر دی. کھانے مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے. مریم کے ناشتے ڈنر لنچ جنت سے اترتا تھا. جواب دو عیسائیوں. تو پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے ہیں، تم اپنے نبی کی ماں کو جنتی نہیں سمجھتے، کہاں جاؤ گے؟ بالکل بات کلوز کر دی میں. آپ سوچیں مسلمانوں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وقت تمام ہو چکا ہے، بات میں کلوز کر رہا ہوں. مریم کے کھانے، وہ بچے تیرے مجلسوں میں آتے ہیں، تجھے کیسے پتا چلے گا کہ سورہ تحرکم کے حق میں اترا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. تیرے نبی کی بیٹی سیدہ نے منت کے روزے رکھے. افطاری کے ٹائم سورہ تحر پڑھو. فَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا
यतीम कभी दरवाजे पे दस्तक हुई अफ्तारी के टाइम, मिस्कीन हूं, सैयदों ने रोटियां दे दी, नमक से अफ्तार, पानी से अफ्तार। दूसरे दिन सवाल वही था, शख्सियत बदल गई, यतीम हूं। तीसरे दिन वही टाइम, वही लहजा, असीर हूं। पढ़े लिखे आप दोस्त हैं, पंचायती बंदे बैठे हुए, ते मोइज़ा भी हो रहा है कि बंदे सुते भी पे ने ते दात भी दे बड़ी मंजूरी वाली को मजलिस हो साहब का जुमला नहीं कह रहा हूं मैं, फजीलत का जुमला कह रहा हूं। आप ज़हनी तौर पे मेरे करीब रहे। असीरा असीरा मिस्कीनम व यतीमम असीरा। हाफिजों से, कारियों से पूछ लो क्या यही आयत नहीं है? कोई असीर अरबी में कैदी को कहते हैं, तो कैदी कैद में होते हैं या गलियों में रोटियां मांगते फिरते हैं? ये सब क्या है मेरी जान? उलमाए अहले सुन्नत की तफसीरें पढ़ें। मैं शिया किताब का हवाला नहीं दे रहा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के फैमिली के बहुत बड़े नाम लेके मैं आपके सामने, आप नोट कर सकते हैं, वीडियो कैमरा मौजूद है। अपने लफ्जों का, हरफों का मैं खुद जिम्मेदार हूं। तफसीर अजीजिया, तफसीर अजीजी, दो नाम है, लाहौर उर्दू बाजार से ये मिल सकती है। ये इंडिया के बहुत बड़े घराने के लोग हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने सूरह दहर की तफसीर लिखते लिखते जब इस आयत पे आए कि वो दरवाजे पे कभी मिस्कीन बन के, कभी यतीम बन के, कभी असीर बन के, शाह अब्दुल अजीज अहले सुन्नत आलिम दीन लिखते हैं कि वो कोई मदीने के मांगने वाले नहीं थे, वो जन्नत के फरिश्ते थे। इंसानी शक्ल में बीबी फातिमा की चौखट पे सवाली बन के मदीने वालों को बता रहे थे कि बीबी से मांगना बिदअत नहीं है। ओए होए होए, मुतवज्जे। ये तुम्हारे आलिम दीन लिखते हैं, तुम्हारे आलिम दीन ने कहा कि वो बशरी शक्ल में जन्नत के फरिश्ते थे, जन्नत के फरिश्ते। मैं यहीं पे मजलिस खत्म कर रहा हूँ, बस शायद पढ़ूंगा भी नहीं क्योंकि नाहिद भाई मौजूद है, मगर ना तवील टाइम ज्यादा हो जाएगा, रोक लो यहीं पे। तेरे उलमा लिख रहे हैं कि बीबी फातिमा की चौखट पे इंसानी शक्ल में मांगने वाले मदीने के भिखारी नहीं बल्कि जन्नत के फरिश्ते, जिन्हें भूख भी नहीं लगती, रोटियां सैयदों के दरवाजे से मांग के जन्नत को वापस। और तेरे बच्चे जब मजलिसों में आएंगे उन्हें पता चलेगा कि उलमाए अहले सुन्नत ने लिख रखा है कि हमारे नबी की बेटी की चौखट पे जन्नत के फरिश्ते रोटियां मांगते थे। फिर अगर कोई ईसाई कहेगा हमारे नबी की मां के खाने जन्नत से आते थे, तेरे बच्चे ईसाइयों से कहेंगे बड़ा मकाम है मरियम का, बड़ी इज्जत है ईसा की मां की, लेकिन बड़ा फर्क है ईसा की मां में और हुसैन की मां में। जो जन्नत के खानों का इंतजार करे उसे मरियम कहते हैं, और जिसकी रोटियों का